توبہ کی لغوی معنی ہے رجوع کرنا، واپس لوٹنا۔ جس بندے سے گناہ سرزد ہو جائے اور گناہ کرنے کے بعد فوراً دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بس اسی چیز کو، گناہ کو تسلیم کرنا اور اس پر شرمندگی محسوس کرنا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے۔ دیکھو بھائی کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کی فضیلت بیان فرمائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس شخص نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن توبہ کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، اگر انسان ان شرطوں پر عمل کرے گا تو اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، اگر ان شرطوں کو عمل میں نہیں لائے گا تو اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے۔ جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر جھوٹ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس جھوٹ کو بالکل ہی چھوڑ دے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم زبان سے توبہ توبہ کرتے رہیں اور ادھر سے گناہ سے بھی ہمارا جوڑ بنتا رہے، جھوٹ بھی بولتے رہیں، غیبت بھی کرتے رہیں، ہمیشہ گانے بھی سنتے رہیں، ہمیشہ انڈین فلمیں بھی دیکھتے رہیں، یہ ادھر سے مزے بھی اڑائیں اور ادھر سے توبہ بھی کرتے رہیں، تو ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ پہلی شرط یہ ہے توبہ کی کہ انسان سچی دل کے ساتھ توبہ کرے اور اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کرنے پر انسان کو شرمندگی ہو، ندامت ہو، دل میں افسوس ہو، یار یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر جا کے انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر خیر تو ہے، کیوں روتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ باہر ایک شخص کھڑا ہے، وہ بھی رو رہا تھا، اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ آپ نے فرمایا جلدی بلاؤ اس شخص کو۔ وہ شخص حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، بتا تو صحیح کیوں روتا ہے؟ اس نے کہہ دیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے شرک کیا ہے؟ اس شخص نے بولا نہ حضور شرک تو نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے قتل کیا ہے؟ اس شخص نے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ میں نے قتل بھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ، اگر تمہارا گناہ زمین اور آسمان سے بڑا ہے تو بھی اللہ نے تمہارا گناہ معاف کر دیا۔ اس شخص نے بولا یا رسول اللہ میرا واقعہ تو سنو، پھر مجھے تسلی دے دو، واقعی میرا گناہ معاف ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بول کیا گناہ تو نے کیا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ جب قبرستان کے اندر کوئی نیا مردہ دفن کر کے آتے ہیں تو میں رات کو جا کر اس قبر والے مردے سے اس کا کفن نکال کر شہر میں بیچ کر آتا ہوں، یہی میرا کاروبار تھا۔ آج رات ایک انصاری کی ایک بیٹی وفات کر گئی، میں نے جا کر قبرستان میں اس عورت کے قبر کو کھودا، کھول کر میں نے وہ کفن نکالا۔ جب نکال کر راستے سے جا رہا تھا مجھے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ایک نوجوان خوبصورت عورت ہے اس سے اپنی زندگی کا لطف اندوز بھی ہو جاؤں۔ فوراً میں واپس آ گیا، اس عورت سے میں نے جمع کیا، ایک مردہ عورت سے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، زندہ عورت کے ساتھ زنا کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس نے مردہ عورت سے زنا کی۔ زنا کرنے کے بعد جب قبر سے نکلا تو اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ اے فلاں شخص، آج تو میری عزت کو داؤ پر لگا کے جا رہا ہے، حالانکہ میں تو مردہ ہو چکی تھی لیکن تو نے مجھے مردے کو بھی نہیں بخشا۔ ڈر اس دن سے جس دن اللہ ہر ظالم سے مظلوم کا بدلہ دے گا تو اس دن کو کدھر جائے گا۔ وہ شخص فوراً چیخیں مارتے دھاڑتے ہوئے کفن کو وہیں پر پھینک کر اپنے گھر آ گیا۔ ساری رات اس نے رونے میں گزار دی، ساری رات۔ صبح ہوئی، جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گیا۔ جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سنایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً گریبان سے پکڑ کر دھکے دے کر باہر نکال دیا کہ جا، تیری توبہ قبول نہیں،
اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ شخص روتا ہوا پہاڑوں کے اندر چلا گیا، دن رات نفلی نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کے ذریعے پیغام ملا کہ اے میرے محبوب، خدا نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے، اسی لیے مہربانی کر کے آپ اس کو بلائیے اور اس کو خوشخبری دیجیے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا، وہ گئے پہاڑی کے اندر اس شخص کو لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب اس شخص نے خبر سنی فوراً بے ہوش ہو گیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو کہ گناہ تو ہو گیا ہے، لیکن اب اس کی توبہ کرنے کی ایک ہی شرط ہے، پہلے تو سچی توبہ کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ دل کے اندر اس گناہ کے بارے میں انسان کو شرمندگی ہو، افسوس ہو، ندامت ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ یہ دوسری شرط ہے گناہوں کی معافی کرنے کے لیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے اگر گناہوں سے کسی کا حق تلفی کر کے آیا ہے تو اس کو وہ اپنا حق لوٹا کر دے۔ اگر مثال کے طور پر چوری کر کے آیا ہے، اب اگر یہ زبان سے توبہ کرتے رہے ہرگز اس کی معافی نہیں ہوگی۔ دل میں شرمندگی بھی ہے، افسوس بھی ہے، ندامت بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ توبہ اس کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ بندوں کے حقوق ہیں اور خدا بندوں کے حقوق معاف نہیں فرمائے گا۔ جا کر اس بندے سے اس کو اپنا مال واپس لوٹائے پھر توبہ کرے۔ ہاں اگر وہ شخص نہیں مل رہا تو پھر اسی کے نام سے اتنا مال صدقہ کر دے، خیرات کر دے، پھر نیت یہ ہو کہ اس کو اجر و ثواب اس کو ملے۔ یہ توبہ کی تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط توبہ کی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً نیکی کرے۔ اللہ قرآن میں فرماتی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی انسان کی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکی برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا گناہ ہو جائے، کبیرہ گناہ ہو جائے، کوئی اچھی خاصی نیکی کر لو، صدقہ دے دو، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو، یا کسی مجبور بے بس کی مدد کر دو، اس سے تمہارا وہ گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے نام اعمال سے مٹا دے گا۔ وہ تو بھائی پکارتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر روایت آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو ملعون کر کے، ابلیس کو ملعون کر کے آسمان سے نیچے اتارا، ابلیس نے کہہ دیا کہ اے خدا واحد تیری ذات کی قسم، تیری عزت اور عظمت کی قسم، آج تو نے مجھے جس آدم کی وجہ سے مجھے تو نے ملعون بنایا ہے، میں اس آدم کی اولاد کو ساری زندگی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرما دیا ساری زندگی اس کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت و حرمت کی قسم، تو نے میرے بندوں کو ساری زندگی اگر گمراہ کر دیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سانس اٹکنے سے پہلے یعنی ملک الموت جب اس کے اوپر آتا ہے سانس نکالنے کے لیے، 1 سیکنڈ پہلے بھی اس سے بندے نے توبہ کر دی، میں نے اس کی ساری زندگی کے خطاؤں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے بھائی اللہ کی رحمت۔ ہم اس کو پکارے تو صحیح، سچی دل سے توبہ تو کرے، وہ ہمیں ضرور معاف کر دے گا۔